کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، اس سے ظاہر ہے ان کی بہت زیادہ نزاکتیں ہیں، اس لیے ہم اس کو براہ راست ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس میں اشتراک کیا ہے، مستقبل کے خواب کیا ہو سکتے ہیں، یا مسائل کو دور کرنے کا ایک قدم اور پھول کیا بن سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے حمزہ صاحب میں شکر گزار ہوں آپ کا اور اس ڈیجیٹل لائبریری کا کہ انہوں نے اس طرح کا ایک سٹنگ جو ہے وہ منعقد کی ہے، جس پہ نہ صرف سیاسی، معاشرتی، معاشی، تاریخی بلکہ ریجنل جو جیوگرافیکل پروکسیمیٹی ہے ان تین ممالک کے بیچ میں، پاکستان، ایران اور افغانستان، اور ایک کلچرل بہت زیادہ بانڈنگ ہے ان تینوں ممالک کے بیچ میں، تو اس کو فردر کیسے فلرش کیا جا سکتا ہے 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق اور آنے والے 10 سال کے مطابق۔ مگر اس سے پہلے میں تھوڑی سی روشنی اس چیز پہ ضرور ڈالوں گا کہ جو آپ نے ہمیں ایک کتابچہ تھمایا تھا، یہ کتابچے کا مطالعہ کر کے اگر ہم اس کے اوپر فوکس رہیں میری نظر میں، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اس سٹنگ کا ایک کاز ہے اور اس کاز کا ایک ایفیکٹ ہوگا جو کہ شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم اپنے اثرات ضرور چھوڑے گا۔ دوسری چیز جو کہ بہت کلیدی ہے وہ اقبال پارلیمنٹ کے حوالے سے ہے، مان کے جاننا کسی کو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، جان کے ماننا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کو پہلے ہمیں جاننا چاہیے، پھر ہمیں ماننا چاہیے۔ چونکہ میں ایک استاد ہوں یا ٹیچر ہوں اور معاشرے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ دیے جلا سکوں جن دیوں کو جلانے کی ضرورت ہے۔ تو علامہ محمد اقبال کو ایز اے شاعر مشرق، حکیم الامت، رومی ثانی، ترجمان القرآن، بذریعہ ان کے قرآن کے جو طبیب ثقافت، اور اس سے کہیں زیادہ کہ ترکی جیسا ملک اس کو ایک سمبولک کونیا میں قبر دیتا ہے on the basis of his personality and a versatile personality، جس کی زندگی کی اگر میں 4 ادوار میں تقسیم کر لوں تو ایم فل کرنے کے بعد جب علامہ محمد اقبال گئے انگلینڈ اور وہاں سے جرمنی گئے، یکسر یورپی تہذیب کو دیکھنے کے بعد ایک فلسفے کنگھالنے والا شخص وہ آل ٹوگیدر 360 ڈگری چینج ہو کے آتا ہے، اور اس کے دماغ کے اندر اسلامک پرسپیکٹیو میں قرآن عظیم ایک ایسا کوڈ آف کنڈکٹ بنتا ہے اس کی زندگی کے لیے کہ وہ اپنی شاعری کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوئی تھی، جہاں تک میری علم میں ہے علامہ محمد اقبال صاحب جو ہیں وہ فارسی بول نہیں سکتے تھے، لیکن شاعری ان کی اردو سے زیادہ ہے جو فارسی کی شاعری ہے، تو یہ ایک اور ان کی شخصیت کی ایک فیچر ہے، سٹار ہے ان کا۔ اب 1899 سے 1906 تک یا 1906 سے 1914، 1914 سے 1922 اور 1938 تک علامہ محمد اقبال کی لائف ہم تو ایک طرح سے دیکھتے ہیں کہ جی خواب دیکھا تھا بر صغیر کا، اور پھر اس طرح قائد اعظم کا ساتھ دے کر انہوں نے پاکستان بنایا، یہ تو ایک اینگل ہے۔ میں یہاں پہ ایک عذرائے گفتگو ایک بات کرتا چلوں، ایک صاحب تھے جنہیں مضمون میں صرف ہاکی کھیلنا پسند بھی تھا، آتا بھی تھا، اور اس میچ میں اس نے بہت سا ایوارڈز بھی حاصل کیے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ اس دفعہ جب آپ مضمون لکھیں گے تو آپ ہاکی پہ نہیں لکھیں گے، بلکہ آپ اپنے کسی سفر پہ رکھیں گے، یادگار کوئی سفر جو ہے اس پہ آپ لکھیں گے۔ اس شخص نے جہاز میں سوار ہوتے ہی جب مضمون اس نے لکھنا شروع کیا تو وہاں جا کر اس نے یہ مضمون پیپر اٹیمپٹ کرنا تھا، جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا تو اب یہ سفر بیان کر رہا ہے۔ سفر بیان کرتے ہوئے ایک تو پابندی تھی کہ ہاکی کی بات نہیں کرنی ہے، بات تو آپ نے اپنے سفر کی کرنی ہے، وہ سٹوری سنانی ہے اور لکھنی ہے۔ اس نے کہا فلاں دن میں فلاں دن اس طرح سے جہاز میں بیٹھا اور اس طرح سے میرا سفر سٹارٹ ہوا،
اور جب میرا سفر سٹارٹ ہوا تو میں نے جیسے ہی نیچے دیکھا ہاکی کا میچ چل رہا تھا، اور جب جہاز لینڈنگ کے قریب آیا ہاکی کا میچ بھی ختم ہو گیا۔ تو میں چونکہ ایک استاد ہوں، مجھ سے آپ جہاں سے بھی پوچھیں گے میں بات تعلیم پہ لاؤں گا، اور تعلیمی حوالے سے جب میں علامہ محمد اقبال کی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں تو یہ ایک ایسا انسان تھا، ایسی ہمہ شخصیت تھی۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ علامہ محمد اقبال کے 3 بنیادی جو علم کے پہلو انہوں نے بتائے تھے، جس کا یہاں پر ایک بھائی نے کوشچن بھی کیا کہ when all said is done in the corporate sector and seminars، وہ عملی طور نظر نہیں آتا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ تعلیم کے جو 3 مزید علوم ہیں، فلسفہ یا مذہب نمبر 1، یا آپ مذہب پہ بلیو کرتے ہوں گے یا آپ کی کوئی فلسفی ہوگی،